اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ پر پرہیزگاری مخلوق سے بے نیازی گمان بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ یعنی میرے بھائیو دوستو، آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنی تقوی اختیار کرے، اللہ کے حکموں پر زندگی گزارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے، وقت چاہے وہ کسی بھی پہاڑ کے اندر ہو، اس کے اندر کوئی دروازہ نہ کوئی راستہ ہو، اس پر عمل بھی کرتا ہے تو اللہ رب العزت وہ عمل لوگوں میں ظاہر کر دیتے ہیں۔ کوئی چیز اللہ سے چھپنے والی نہیں ہے، ہر عمل کو اللہ رب العزت لوگوں کے اندر ظاہر کر دیتے ہیں۔ محض اخلاص کی بنیاد پر اخلاص آدمی کو ہونا چاہیے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کے واقعے میں آتا کہ 3 شخص تھے، جنگل میں جا رہے تھے، کسی بنیاد پر چٹان میں پھنس گئے، چٹان کا ڈھب گیا۔ انہوں نے اپنی جو نیتوں کو، نیک کاموں کو سامنے رکھا، اور اللہ رب العزت نے ان کے نیک کاموں کی بنیاد پر، اس وقت میں اخلاص کی بنیاد پر انہوں نے اپنے نیک کاموں کو جب سامنے رکھا تو ایک نے جب کہا کہ یا اللہ، میں نے یہ کام کیا تھا، اپنی والدین کے لیے دودھ لایا تھا، اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر، محض تیرے خاطر اور تیری رضا کی خاطر میں نے اپنے بچوں کو سلا دیا بھوکا، لیکن ماں باپ کے لیے اپنی دودھ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ وہ نہ پی لے۔ میں تیرے لیے کرا اگر تو یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ تو تھوڑی سا چٹان کھل گئی اس کی نیت کے موافق، جسے اس نے ظاہر کیا۔ پھر دوسرے نے کہا کہ یا اللہ، میرے پاس میں ایک آدمی کام کرتا تھا اور میں نے اس کو اجرت نہیں دیا، وہ چلا بغیر اجرت کے چلا گیا تھا۔ جب وہ اجرت لینے آیا تو اس کے اجرت کی بنیاد پر اتنا میں کاروبار میں لگایا تھا، اتنا کاروبار بڑھ گیا تھا، بکریاں وغیرہ، اونٹیں وغیرہ جتنی بھی تھی زیادہ ہو گئی تھی بہت۔ میں نے جب وہ اجرت مانگنے کے لیے آیا اور میں نے کہا کہ یہ تیری اجرت سے کیا ہوا کاروبار ہے، سب کا سب میں نے تیری رضا کے لیے دے دیا، یا اللہ اگر یہ میرا کام جو ہے، میرا عمل تیری رضا کے لیے ہے تو اس کو قبول فرما اور اس مصیبت سے ہمیں ہٹا دے۔ اس کے بعد میں اور تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی۔ اس کے بعد میں تیسرے نے کہا کہ یا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے خواہش کرنا چاہتا تھا، لیکن کسی حاجت کی بنیاد پر اس نے مجھ سے پیسہ مانگا۔ جب میں اسے دے دیا اس شرط پہ کہ میں تیرے ساتھ اپنی پوری خواہش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں جب میں کرنے کے لیے گیا تھا کہ اس نے کہنے لگا اللہ سے ڈر، میں تجھ سے ڈر کر فوراً اس کام سے باز آ گیا اور توبہ کر لیا۔ یہ تیرے لیے عمل میرا ہے تو یا اللہ میری حفاظت فرما، اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ پھر اللہ پاک نے تینوں کو اس مصیبت سے نجات دے دی اور چٹان ہٹ گئی اور تینوں باہر آ گئے۔ اس طریقے سے جب بھی کوئی اعمال کرتا ہے آدمی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی کو گزارے تو واقعی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آدمی پل پل، ہر پل اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اور محض جو بھی کام کرے اللہ ہی کی رضا کے لیے کام کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک عمل کو اللہ کے نبی کے دل و جہاں سے زیادہ سمجھتے تھے، ایک ایک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو کرتے رہتے تھے۔
اس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کو گزارا۔ دیکھ لو انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی لوگوں کو، لوگوں نے جو انبیاء کی دعوت قبول کیا اللہ رب العزت ان کی کامیاب کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے امت کو دعوت دی، دعوت کو قبول کیا لوگوں نے، جو لوگ کشتی میں بیٹھ گئے اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور ان کا بیٹا جو تھا کشتی میں سوار نہ ہونے کی صورت میں شرط یہ تھی کہ ایمان لے کر آئے، نبی کی اتباع کرے، اللہ کے حکموں پر زندگی کو گزارے۔ اللہ تعالیٰ شان و من والہ نے اس کو ڈبا دیا، اس کو غرق کر دیا، حالانکہ وہ نبی کا بیٹا تھا۔ اس کے اندر اللہ یہ دین میرے بھائیو دوستو، دین کے اندر تقوی چلتا، نہ مالداری چلتی، نہ غریبی چلتی، نہ بادشاہت چلتی، نہ حکومت کا کوئی عہدیدار چلتا، صرف تقوی چلتا ہے۔ جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا حق تعالیٰ شانوں کہ وہ اتنا قریب ہوگا، اور جس کے اندر تقوی نہیں ہوگا چاہے کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی، اسی طریقے سے حالانکہ آپ ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت میں ساتھ دیا، آپ کی تربیت فرمائی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اندر دین کی طلب نہیں تھی، حق تعالیٰ شانہ نے انہیں دین نہیں دیا۔ جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی کے غلام تھے، کالے کلوٹے تھے، لیکن ان کے اندر دین کی طلب تھی، اللہ رب العزت نے انہیں دین عطا فرمایا، اور قیامت تک کے عزت کی بلندیوں پر اللہ انہیں پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سیرت کو اٹھا کر دیکھ لے، کیسی عمل کرتے تھے، کیسی نماز پڑھتے تھے۔ نماز ایسے پڑھتے تھے کہ جب کھڑے جاتے تھے نماز کو، پرندہ آ کر بھی بیٹھتا تو پرندہ اڑتا نہیں تھا، اس طریقے سے اللہ سے ڈر کے نماز کا اہتمام کرتے، نماز کو پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے ہم عمل کریں، کیونکہ ہر عمل اللہ کے پاس میں وہ عمل قبول ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، اور وہ عمل مردود ہے جو اللہ کے لیے نہ کیا جائے، لوگوں کو بتانے کے لیے کیا جائے، وہ اللہ کے پاس میں عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں عمل تو ایسا کرنا ہے کہ اللہ کے سامنے یہ عمل آ جائے اور اللہ کے حکموں پر ہم اپنے آپ کو چلائے۔ اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ واقعی میرے بھائیو دوستو، دین ملا یہ قسمت کی بات ہے۔ دین مال سے نہیں ملتا، بادشاہت سے نہیں ملتا، خریدنے سے نہیں ملتا، لیکن اللہ کی ہدایت سے ملتا ہے۔ اللہ جسے ہدایت دے دیتے ہیں اللہ اسے دین سے بھی نواز دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیو دین کی قدر کر لے، زندگی کی قدر کر لے، زندگی کے مرحلوں کی قدر کر لے۔ زندگی کا ہر سیکنڈ، ہر وقت قیمتی ہے، ہم اس کی قدر کر لیں گے تو اللہ رب العزت ہماری